وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر النکاح ایسر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے تراویح کے ساتھ آج کے روزے کی تکمیل کی۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے روزے کو اور نماز کو قبول فرمائے۔ اللہ باقی رمضان بھی اسی شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، چونکہ گزشتہ کل اور پرسوں اور ترسوں سے رزق حلال و حرام پہ کچھ باتیں ہو رہی تھی، اور پھر باتیں یہاں تک چلی تھی کہ صرف حرام کمانا اور حرام کھانا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ چوری کرنا بھی حرام ہے، اور چوری کرنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ غنڈہ گردی کر کے اپنے طاقت کے زور پہ کسی سے مال زبردستی چھین کے استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اسی ضمن میں جہیز کا عنوان بھی اٹھا تھا۔ تو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن آج حرام کی اسی لسٹ میں سود کا تذکرہ کریں گے، لیکن میں نے چاہا کہ کل جو بات ادھوری تھی نکاح کے تعلق سے اور اس جہیز کے تعلق سے، آج اس پہ کھل کے بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ پھر کل کے دن انشاءاللہ سود پہ بات کریں گے۔ کیا بھائی منظور ہے؟ ٹھیک۔ تو اب تک کل کے درس میں بہت سارے لوگوں نے جوش اور جذبات میں آ کر اللہ رسول کے قانون کو سن کر ہاتھ اٹھا کے عہد کیا کیا تھا کہ آج کے بعد سے سود نہیں لیں گے۔ اور کل کے درس کے بعد ہمارے عبدالسبحان صاحب نے اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ بارات کے بغیر، جہیز کے بغیر، کھانے کے بغیر جب شادی کی، لوگ شک میں پڑ گئے یہ کون سا انسان ہے جو بغیر رسم کے، بغیر بارات کے، بغیر کھانے کے، بغیر جہیز کے شادی کر رہا ہے۔ تو نکاح میں آئے ہوئے کئی لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ گئے، کہیں یہ دولہا لنگڑا تو نہیں، کہیں یہ دولہا بیمار تو نہیں، کہیں یہ دولہے کو کوئی روگ تو نہیں کہ اس نے الگ سے کھانا پکا کے کھا لیا۔ تو ہمارے معاشرے میں سنت مذاق بن کے رہ گیا ہے، اور جو رسم ہے وہ فیشن بن گیا۔ تو اسے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاتمہ بڑے پورے اچھے انداز سے کرنا ہے۔ اور آج کل زمانے نے بڑے فخر کے ساتھ نعرے لگائے ہیں کہ شادیاں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ باقاعدہ کنڑا زبان میں بھی آپ لوگ یہ ترانے اور سبق سن چکے، مدوی ماڑو نوڑو منے کٹو نوڑو۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا دنیا کا پڑھایا ہوا سبق ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے غریب کی جھوپڑیوں میں بھی آواز لگائی، خیر النکاح ایسر، میری امت کے کمزوروں، تمہارے گھر میں بھی خوشی کا سورت طلوع ہوگا۔ جو نکاح آسان ہوگا وہی نکاح تمہارے نبی کا پیارا نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو اس طرح بکھیرا۔ اور میرے بھائیوں، نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی میں عرض کروں۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں کتنی تھی؟ 11۔ یہ سب کو معلوم ہے، اور شادیاں کرنے والے بھی فتویٰ پوچھتے ہیں، مولانا حضور نے تو 11 کی تھی نا، وہ سنت یاد ہے، داڑھی کی سنت یاد نہ رہی۔ تو یہ بات بھی جان کے چلو، حضور کی جو 11 شادیاں اور بیویاں تھیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے تاجدار مدینہ، یہ 11 بیویوں کا سسٹم صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ آپ کے اشاروں پہ مر مٹنے والے صحابہ کے لیے بھی یہ آفر نہیں دیا گیا۔ اللہ، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ نبی کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ امت کے لیے پیغام ہے کیا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے میری ماننے والوں، قرآن پڑھنے والوں، میرے نبی کے دیوانوں، تمہیں اگر شادی کرنا ہے تم 1 کر سکتے ہو، 2 کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، اور بھی آگے ہو، اور تمہاری ارمان کی تکمیل کے لیے 4 بھی کر سکتے ہو۔
کتنے کر سکتے ہو؟ 4 کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کون کی جورو بولنے میں ہنسیا کرتے، جاری بولنے میں رویا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شادی کا یہ حال ہے کہ بھیک مانگ مانگ کے کر رہے ہو، جہیز لے لے کے کر رہے ہو، سسرے کو لوٹ کے کر رہے ہو۔ جب شادیوں کی باری آتی، باقاعدہ بروکر رکھے ہوئے ہیں، جناب مجھے ایسا رشتہ ہونا، مجھے ایسا رشتہ ہونا۔ لڑکی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لڑکی کے دینداری کو بھی نہیں دیکھتا، لڑکی کی نمازی اور اس کے جمال کو اور اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، اس کے دین کو کوئی نہیں دیکھتا۔ سب کیا دیکھتے ہیں؟ سسرا ہے کہ نہیں بھائی سے، باپ ہے کہ نہیں، بھائیاں کتنے، جائیداد کتنی۔ اس کا مطلب یہ ہے لڑکی سے کوئی مطلب نہیں، شادی کے بعد یہ سسرے کا جنازہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کے بھائیوں کے انگوٹے بننا چاہتا ہے۔ تو اسلام نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ شادیاں کتنی کر سکتا ہے انسان؟ 4 کر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں 4 شادیاں عیب بن کے رہ گئی کہ نہیں؟ ایک شادی کوئی کر لیا اور دوسرا کوئی شادی کر لیا، اسے چور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جو انسان شادی نہیں کیا اور شادی ایک کیا اور 4 آنٹیوں کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، ہم اسے اپنے آپ کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے اسلام نے کہا 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن 4 بھی کرو تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ قرآن نے کہا اگر 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تمہارے لیے دوسری بھی حرام ہے۔ یہ اسلام ہے جی۔ چھوٹی جورو کو چھوٹے کا گوشت کہتے، بڑی جورو کو بڑے کا گوشت، چھوٹی جورو کو بنارس کی ساڑی اور بڑی جورو کو چائنا سلک کی ساڑی، اس کی آنکھی میں چننا، اس کی ناک میں سننا۔ اسلام نے منع فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر دوسری بھی حرام۔ اور ایک بات، اہم بات یہ بھی بتلا کے چلو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میری امت کے لوگوں 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کیا کرو، مال بھی دیکھا کرو، خاندان بھی دیکھا کرو، اس کا جمال بھی دیکھا کرو، اس کا دین بھی دیکھا کرو، لیکن دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو۔ اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حلال و حرام کی بات آ رہی تو میں بتلا دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو سوتے نہیں تھے۔ کون تھے؟ مسلمانوں کے صدر تھے۔ اور یہاں میری آواز کے ذریعے یہاں کے سب صدروں کو اور اس ویڈیو میں دیکھنے والے سب مسلمانوں کے امیروں کو میں بات بتلانا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رات میں گشت کیا کرتے تھے، ارمان یہ تھی کہ سارے اپنے علاقے کی خبر گیری لو۔ جاتے ہیں جھوپڑی کے کنارے سے، اللہ اکبر، ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے، ماں کہتی بیٹی اٹھ، صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے، اللہ، جوان بیٹی، ماں آپ کو نہیں معلوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا، میں نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بیٹی پانی میں دودھ میں پانی ملا، اس لیے کہ عمر تھوڑی جائے دیکھ رہا ہے، عمر تو اپنے بستر پہ سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اس جوان بیٹی کے جوان ایمان پر جس نے اپنی بوڑھی ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اے میری ماں، اس جھوپڑی میں اگر مسلمانوں کا صدر خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اماں جان تیرا وہ ایمان کہا گیا اس جھوپڑی میں اندھیرے کے باوجود بھی آسمانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان جاگا۔ عمر بن خطاب سب کان لگا کے سنے نا، گھر کی جھوپڑی پہ نشان لگایا، صبح ہوئی، طلب کیا، تحقیق کی، وہی گھر پکا نکلا۔ عمر بن خطاب نے جھوپڑی سے اٹھنے والی ایماندار آواز کو دیکھا، صبح ہی اپنے بیٹے عاصم کو لے کر جھوپڑی میں پہنچ گئے، فرمانے لگے اماں جان تیرے گھر میں ایسا دینی گلاب کھلتا ہے، آج خطاب کا بیٹا عمر اپنے بیٹے عاصم کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ لے کے تیری چوکھٹ پہ حاضر۔ یہ کون سے رشتے تھے جو ایمانداری کی بنیاد پر بنائے جاتے تھے؟
اور غریب کے جھوپڑی کا بیٹی کا رشتہ کس سے فکس کیا؟ شادی ہوئی نا، نسل کیسی ہوئی معلوم آپ؟ ان کے وطن سے، ان کے جوڑے سے جو اولاد نکلی، بیٹی ہوئی، پھر ان سے جو نسل نکلی، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا. اللہ اکبر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے رشتے دینداری کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، خیرات کی بنیاد پر نہیں. اور میں نکاح کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کو بیان کروں، سب سے پہلا نکاح، سب سے رشتوں میں انسانیت کے سب سے پہلا رشتہ کوئی ہے تو مجھے بتلائے وہ کون سا رشتہ ہے؟ سب سے پہلا رشتہ انسانیت میں کون سا ہے بھائی؟ جی جی، سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا. انسانیت کے سارے رشتوں کی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیے، کوئی رشتہ اس رشتے سے پہلے نہیں. ماں باپ کا رشتہ بھی بعد میں بنا، بھائی بہن کا رشتہ بھی بعد میں بنا، بیٹا اور باپ کا رشتہ بھی بعد میں بنا، ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی بعد میں بنا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد پھر انہی کی پسلی سے ان کی بیوی کو بنا کے بتا دیا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم اپنی اوقات کو، اللہ کی نشانیوں کو پہچانو. سارے رشتوں کی شروعات اللہ نے میاں بیوی کے رشتے سے فرمائی. سب سے پہلا رشتہ کون سا؟ ہاں، سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا رشتہ بھی اس کے بعد ہے. اور یہ رشتہ سب سے پہلا ہونے کے باوجود میرے بھائیوں اتنا رشتہ کمزور ہے کہ یہ ایک ہی رشتہ ہے جو ٹوٹتا ہے، باقی کوئی رشتے نہیں ٹوٹتے. ماں باپ کے رشتے کو لیجئے، بھائی بہن کے رشتے کو لیجئے، دوسرے دیگر رشتوں کو لیجئے، کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا. لیکن ایک رشتہ ہے جب جڑتا ہے محبت کا انقلاب لے آتا ہے، جب جڑتا ہے محبت کا انقلاب لے آتا ہے، جب ٹوٹتا ہے نفرتوں کا بھوچار مچا دیتا ہے. ایک رشتہ ہے ٹوٹتا ہے، وہ کون سا رشتہ؟ میاں بیوی کا رشتہ. اور اسی رشتے کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ؟ اسی رشتے کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خواتین کو اس کے حقوق بیان کی، مرد کو سمجھایا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کو سمجھایا کہ مرد کا حق کیا ہے، تاکہ کمزور رشتہ نبھتا چلا جائے. اور دوسری چیز میں یہ بات بھی بیان کروں، یہ ہمارے مسلمان معاشرے کا انداز یہ ہے کہ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، یہ نکاح بس جنم جنم کا ساتھ ہے. ہاں، یہ ہندو لوگوں کا کلچر ہے، ہمارا نہیں. شادی جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے بھائی، ایک ہی جنم کافی ہے، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے. اسلام نے فرمایا اگر نکاح کے بندھن میں جڑنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان ان کے عادات و اطوار نہیں ملتے، دین سے سمجھوتا نہیں ہوتا، ان کے اندر ایک دوسرے کے اندر تال میل نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کو ارجسٹ نہیں کرتے، بے دینی کی آگ بھڑک جاتی ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا اس کے باوجود بھی نکاح ہو گیا ہے جانوروں کی زندگی بسر کرو. نہیں، تم نکاح میں آئے ہو ایک راستے سے، اب نکلنے کے لیے تمہارے پاس دو راستے ہیں. عورت کے لیے خلا کا راستہ موجود ہے، مرد کے لیے طلاق کا راستہ موجود ہے. آپ نے سنا نہیں چند دن پہلے اخبار میں، سوشل میڈیا پہ ایک عورت تھی عائشہ عارف کے نام سے، جانتے ہیں نا کیا کی تھی؟ اس شوہر سے تنگ آ کر سابرمتی ندی میں چھلانگ لگائی تھی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنم جنم کا ساتھ آؤ، اگر میلاب نہیں ہوتا، ایک دوسرے سچ نہیں ہوتے، اچھائی کے ساتھ راستہ اختیار کر اپنی زندگیوں کو آباد کر لو. کسی مرد کو پوائزن کی بوتل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عائشہ کو کوئی سابرمتی ندی کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام نے فرمایا، کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو شادی کرنے کے بعد گھٹ گھٹ کے زندگی جی رہے ہیں کہ جماعت کیا کہے، گاؤں والے کیا کہیں گے. نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم. لوگوں، 3 آدمی ایسے ہیں جب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے ان تینوں آدمیوں کو گناتے ہوئے یہ بات بھی گنائی،
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ایک ایسا مرد ہے، ایک ایسا شادی شدہ شوہر ہے جس کے آنگن میں اور جس کے ماتحتی میں، جس کے نکاح میں بے نمازی عورت ہے، جس کے نکاح میں بے دین عورت ہے، جس کے نکاح میں گندی عورت ہے، جب تک وہ اپنی عورت کو طلاق نہیں دیتا عرش والا اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. یہ ہے جی اسلام. اسلام نے تمہیں پوائزن کی بوٹل نہیں دیا ہے، پھانسی کے تختوں پہ نہیں لٹھایا. سمجھو اسلام. زمانہ چاہے کچھ کہہ لے. تو الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے شادیوں کو آسان بنائیں، شادیوں کو آسان کیجئے. اور کتنے لوگ ہیں شادیاں بھلے یہاں تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن اکثر جگہ اور مقامات پہ ہم نے دیکھا شادیوں کے لیے کلیانم منٹپ لے لیے، شادی ہال لے لیا. اللہ اکبر. اے اللہ کے بندے، تو مرے گا، تیرا جنازہ مسجد سے اٹھایا جائے گا. تو اتنا بد نصیب ہے کہ تجھے زندگی کی شروعات کے لیے خدا کا گھر نصیب نہ ہو. اس چیز کو کون سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، شادیوں کو آسان بنائیں اور اس چیز کو یاد رکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصداق ایسر. سب سے آسان نکاح کون سا؟ سب سے پیارا نکاح وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم ہو. جی، جس میں خرچ کم ہو. اور جو لوگ اپنے صرف انگیجمنٹ کے اندر 5-5 لاکھ روپے اڑا کے بتاتے ہیں کہ مجھ سے بھی کوئی مالدار ہے، میرے انگیجمنٹ کے سامنے بھی کسی کا ہے، تو میرے بھائیو کبھی تم نے سوچا تمہاری اس شادی میں وہ غریب بیٹیوں کا باپ بھی آیا ہوگا جو ہوٹلوں میں کام کرتا ہے، جس کی مزدوری سے شام کو اس کے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے. جب تمہارے شادیوں میں آ کے دیکھتا ہے اس کے دل پہ جب غم و الم کے کچوکے لگتے ہیں. جب تمہاری شادی میں آتا ہے اپنی بیٹیوں پہ نظر دوڑاتا ہے. جب تمہاری شادی سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اللہ کی قسم اس کو گھر کا دروازہ نہیں وہ پل صراط معلوم ہوتا ہے. اس چیز کو کون سمجھے گا؟ تو میرے بھائیو اور ایک بات بھی میں عرض کروں شادیوں کے تعلق سے. آج شادیوں کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا. انگیجمنٹ میں بھی کھانا، شادیوں میں بھی کھانا، ولیموں میں بھی کھانا. شادی کی پوری کتاب اٹھا کے پڑھو. اللہ کے بندو، ایک کھانے کے علاوہ شادی میں دوسرے کوئی کھانے کا تصور نہیں. کھانا کون سا ہے؟ ہاں سب جانتے. پھر بھی بیٹنگ ہو رہی ہے جناب، پھر بھی ہو رہی ہے. انگیجمنٹ میں بھی کھائیں، شادی میں بھی کھائیں گے کیونکہ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے. کھاتے جاؤ. اللہ اکبر. شادی کے کھانے کے سوا، ولیمے کے کھانے کے سوا دوسرے کوئی کھانے کی تصدیق نہیں. اتنی آسان شادیوں کے باوجود اور یہ جہیز کے رسم و رواج پہ اللہ خاتمہ فرمائے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو فلاں فلاں چیز جہیز میں دیا تھا. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا. تکیہ دیا تھا، وہ مٹکے دیے تھے، وہ چارپائی دی تھی، وہ فلاں دی تھی، فلاں دی تھی. کہتی ہے اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا اس لیے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرے بیٹے کو جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے، میرا بیٹا گریجویٹ ہے اس لیے میرے بیٹے کو کار چاہیے، میرا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے اس لیے میرے بیٹے کو جہیز میں جہاز چاہیے. اے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کسی غریب ماں باپ کے جذبات کو کچلنے سے بہتر یہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاؤ، صبح شام تمہیں بھیک مل جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کسی غریب کے زخم کو اور جذبات کو مسمار نہ کرو. ایک جگہ آج ان جہیز کے فقیروں کو میں اس انداز سے بھی کمزور کروں کہ ہلگندہ میں اگر کوئی فقیر ہو تو آپ کے پاس جب مانگنے کے لیے آئے نا، آپ اس کو 1-2 روپیہ دے دیں، وہ آپ کو 1-2 روپیہ لے گا اور خوشی سے دعائیں دیتے ہوئے چلا جائے گا. لیکن آپ چنئی میں چلے جائیں، حیدرآباد میں چلے جائیں، بڑے بڑے سٹیوں میں چلے جائیں، وہاں کے فقیر آپ کو یوں میں نہیں ملیں گے جس طرح ہلگندہ میں ملتے ہیں. وہ شوٹ بوٹ ٹائی لگا کے باقاعدہ، وہ اردو میں بھی نہیں مانگیں گے، وہ انگلش میں پلیز ہیلپ می، پلیز گیو می. جب آپ ہلگندہ کے فقیر کی طرح اس کو بھی 2 روپیہ دے دیں گے نا، وہ پلٹ کے یوں دیکھے گا، اللہ یہ تو کئی پرانے زمانے میں فقیر تو نہیں تھا، اس مہنگائی کے زمانے میں 2 روپیہ دے رہا ہے. میرے بھائیو یہ ہلگندہ کا فقیر ہے، 2 روپیے میں مان جاتا ہے. وہ سٹی کا فقیر ہے، اسے 10 روپیہ دینا پڑے گا. یہ جہیز کا انٹرنیشنل فقیر ہے، اسے بوڑھے ماں باپ کی ساری جائیداد دینی پڑے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصداق ایسر، نکاح سب سے آسان وہ جس میں خرچ کم۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی کے مالدار صحابہ میں سے ایک صحابی ہے۔ نکاح ہوا مدینے میں، خود تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن کپڑوں کی رنگت سے دیکھا، پوچھا عبد الرحمن یہ تیرے کپڑوں کی رنگت کا عالم کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جواب دیا، اللہ کے نبی کلی میں نے ایک عورت سے کھجور کے گٹلی کے سونے کے عوض مہر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ مدینے میں صحابی کا نکاح اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کو اطلاع نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا آسان نکاح جی۔ آج ہم ہوتے ہمارے رشتوں میں کسی کی شادی ہو اور کوئی کارڈ نہ دے اور کوئی بلانے کے لیے میاں بیوی مل کے نہ آئے، ناراض ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کو خود اطلاع نہ ملی، اللہ کے نبی کہتے ہیں بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، عبد الرحمن اللہ تجھے آباد کرے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو گرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ۔ یہ سبق دیا۔ اور نکاح کا آسان تصور یہ بھی دیکھیے، اسلام کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے صحابی ہے، ایک عورت آئی کہنے لگی طیبت نفسی لک، اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ پہ قربان کرتی ہوں، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ چاہے تو مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش۔ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کو اگر عورت کی ضرورت نہیں، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مہر کے لیے کچھ ہے؟ بیٹھک ایک ہی ہے نا جی، ایک ہی بیٹھک ہے ابھی، ہم تو کہتے ہیں انگیجمنٹ اب کریں گے، شادی کب کریں گے؟ 1 سال کے بعد۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول اللہ کے نبی نے کہا مہر کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے آؤ۔ صحابی رسول گئے، سونا نہ ملا، چاندی نہ ملی، دوبارہ آئے، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مہر کے لیے بہت تلاش کیا، نہ سونا ملا نہ چاندی ملا۔ میرے نبی نے آواز لگائی التمس ولو کان خاتما من حدید، اللہ کے بندے جا، پیغمبر اسلام موجود ہے، جا تلاش کر، اگر مہر کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے نبی کی عدالت میں حاضر ہو جانا۔ آئے نا، کہتے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی، کہتے ہیں اماک من القرآن، قرآن یاد ہے؟ کہاں اللہ کے نبی پورا تو نہیں، کچھ کچھ سورتیں یاد ہیں۔ کہا چلا اس عورت کے ساتھ تیرا نکاح میں نے قرآن کو مہر بنا کے پڑھاتا ہوں اور دنیا کو بتلاتا ہوں کہ جو تجھے قرآن یاد ہے تو اب شادی کے بعد اپنی بیوی کو سکھا دینا اور پڑھا دینا، یہی تیرے لیے ہے حق مہر۔ اللہ، شادیاں اتنی آسان ہوتی تھی جناب۔ تو اللہ کے لیے شادیوں میں یہ جہیز کا رواج، لینے دینے کا اور مانگنے کا رواج کو بند کر دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں کی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ آگے آئے، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ آگے آئے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب جوان اپنی جوانی پہ ناز کریں، اپنی بازوں کی طاقت پہ ناز کریں، اور اللہ نے جو صحت دیا اس کا شکر ادا کریں، بھیک مانگنے سے پرہیز کریں، اور شادیاں اپنی جوانی اور طاقت اور کمائی کے بل بوتے پر اختیار کریں۔ ایک جگہ شادی ہوئی نا، ایک جگہ شادی ہوئی تو دلہن کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ دلہن کی ماں یہاں بھی روتی ہے کہ نہیں روتی جی؟ دلہن کی ماں رونے لگی، کچھ دیر کے بعد دولہا بھی رونے لگا۔ دولہے کے دوست نے کہا ابے تو کیوں روتا ہے؟ وہ تو ماں بیٹی کی جدائی پر رو رہی ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے رونا اور زیادہ کیا، کہا تجھے نہیں معلوم اس کی اماں اسے 20 سال پال کو اتنا رو رہی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی سے کیسا پالنا۔ تو اس لیے جوان بن کے شادی اور دینداری کو ترجیح دیجئے نا۔ اور کتنے ایسے نہ جوانوں کو علم ہے نہ عورتوں کو علم ہے کہ دین کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ ایک جگہ نکاح ہوا
تو مولوی صاحب نے پوچھا کیا آپ نے قبول کیا؟ تو یہ دولہے صاحب نہیں اماں کو پوچھ کا ابے یہ ماں باپ کا نکاح نہیں ہو رہا اللہ کے بندے، یہ تیرا نکاح ہو رہا. پھر پوچھا کیا آپ نے قبول کیا؟ نہیں جماعت والے کیوں بولتی ہوں. تو یہ جہالتیں نکال دیجئے، اسلام کی روشنی میں آئیے، جہالت کا خاتمہ کیجئے. اور یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں سب سے پہلے اس میں علماء کرام جب تک آگے نہیں آئیں گے یہ سنبھلنے والی بیماری نہیں. کیونکہ اگر علماء کرام سب مل کر یہ عہد کر کے اٹھے جو جوان شریعت کے مطابق نکاح نہیں کرتا، جہیز لیتا ہے، ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. کیا تم سب لوگ اپنا نکاح کسی پنڈت جی سے پڑھواؤ؟ ہمیں علماء کے پاس، لیکن علماء کے پاس اتنا جگر لگتا، پتہ نہیں کیوں ایک پلیٹ بریانی پہ بک گئے. اللہ اکبر، کیوں یہ چکنے کھانے پہ بک گئے، چکنے پہ جھک گئے. اللہ اکبر، علماء کرام کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں عہد پختہ کر کے اٹھیے، جو بھی شادیاں ہم کریں گے اس شہر میں انشاءاللہ بغیر جہیز کے کریں. زور سے بھائی، ہاں ماشاءاللہ. اور جتنے بڈھے لوگ ہیں نا وہ اب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے بیٹوں کا نکاح اسلامی شریعت کے مطابق کریں. پھر ایسی بات نہیں تمہیں کتابوں لینے کا بول لے جاؤ، ہمیں کہاں سے لینا وہاں سے لیتے ہیں. میں نہ رہوں اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے گھر یہ کیمرہ میرے پاس لگا ہوا ہے، اور تم نے جو انشاءاللہ بولا اس پہ اللہ کے کیمرے کی نظر ہے. ہاں اس چیز کا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا سود کی خبات اور اس کی حرمت اور سود سے ہونے والے دنیا اور آخرت میں عذابات. اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو اسلام جو آسانیاں پیدا کرتا ہے اسی انداز سے لوگوں کے لیے اسلام میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شادیاں اور یہ سارے رسم و رواج جو معاشرے میں جنم لے کر جنہوں نے ہمارا جینا دشوار کیا ہے، اللہ اس کا خاتمہ کر کے اسلام کو نئی زندگی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے عورتیں، بچیاں اور جوان لڑکیاں شادی سے تنگ آ کر کوئی جھولے پہ جھول رہے ہیں، کوئی پھانسیوں پہ لٹک رہے ہیں، کوئی زہر کھا کے مر رہے ہیں، کوئی ندیوں میں کود رہے ہیں، اللہ اسلام دین رحمت ہے، اس رحمت کو ہر گھر پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم.